فاتحہ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي بالقاسم محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ارشاد حضرت ہدیت ہو رہا ہے میرے حبیب، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اجر رسالت کے طور پر کچھ دینا چاہتے ہو تو اجر رسالت سوائے اس کے کہ ہمارے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو، کسی دوسری شے کا کوئی مطالبہ نہیں ہے. اللہ نے جن کو اجر رسالت قرار دیا، امت نے اجر رسالت تو دینا دور ہے، ان کی شخصیت کو ہی اس دنیا میں کچھ اس انداز سے پیش کیا کہ ابھی تک باوجود تحقیق بہت ساری روایتوں کی تحقیق کے بعد بھی آج تک صحیح طور سے ان کی شخصیت دنیا تک نہیں پہنچی. اس میں اس تحقیقی دور میں جہاں کی ہر بات کی بغیر پرکھ کے بغیر جانچ کے تسلیم کرنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا، جھوٹی روایتوں کو جھوٹی حدیثوں کو لوگ بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ پڑھتے ہیں اور دور تک پھیلاتے ہیں. سبحان اللہ. کل کی گفتگو اس منزل پر آ کر رک گئی تھی کہ چونکہ مطالبہ اہل بیت کی مودت کا ہے، آل کی مودت کا ہے، تو سب سے پہلے یہ طے ہونا چاہیے کہ آل میں کون سی ہستیاں ہیں جن کی مودت کا مطالبہ کیا گیا. اس میں جو سب سے پہلا نام آتا ہے وہ شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرا دنیا نے ان کی شخصیت کے ساتھ بھی انصاف نہیں کیا، اور وہ روایتیں وہ حدیثیں جو واقعی ان کی جانب سے دنیا تک پھیلائی جاتی، دراصل ایک سازش کے تحت کہہ لیں کہ ان کی بہت سارے مفروضے سازش کے تحت ہی تیار کیے گئے تاکہ شخصیت کا وہ پہلو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس سازش کی نظر ہو جائے. اس میں سے ایک چیز بڑے شدت کے ساتھ ایسی پرچار میں آئی ہو کہ غیر تو غیر اپنے بھی اس کا شکار ہو گئے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں ضرب المثل کہہ لیں کہ وہ ایسے ہیں کہ اس کو اتنا استعمال کیا گیا، یعنی جسے کہا جائے کثرت استعمال سے غیر تو تھے ہی اپنے بھی اس کے جھانسے میں آ گئے. ایک محاورہ بڑا مشہور ہے کہ جوڑیاں جو ہے آسمانوں پہ بنتی ہیں، رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں، اور اس قدر اس کو مشہور کیا کہ صاحب وہ تو جو کہتے تھے کہتے ہی تھے، اپنے بھی یہی بات کہنے لگے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ واقعی اگر رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں اور جوڑے آسمانوں پہ ترتیب
تو ہمیں یہ اختیار کس نے دیا ہوا ہے کہ زمین پہ بیٹھ کے ہم اس کو توڑیں؟ ہمیں یہ کس نے اتھارٹی دیا ہے؟ اگر سارے رشتے وہاں بنا رہا ہے اللہ، تو ہمیں یہ کس نے اختیار دیا ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے توڑیں؟ دراصل یہ بھی ایک سازش کے تحت ہی مشہور کیا گیا کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں۔ اس میں بھی ان کی ایک سازش یہ تھی کہ ایک ایسی فضیلت جو کائنات میں، کائنات عالم و آدم میں کسی کو نہیں ملی، اس کو اس طریقے سے جو ہے اس کا روپ جو ہے موڑ دیا جائے۔ آج تک نہ کسی کا جوڑا آسمان پہ بنا ہے، نہ رشتہ وہاں قرار پایا ہے، سوائے ایک کے، ایک ہی رشتہ ہے جو آسمان پہ بنا ہے، اس کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں بنا ہے۔ اچھا عجیب ہے اتفاق، اب آپ دیکھیں کہ رشتہ آسمان میں طے پایا اور نکاح خانی تو بہرحال یہ تو ایسی چیز ہے کہ اگر نکاح نہ بھی ہوا ہو تو نکاح پڑھتے ہوئے تو ضرور دیکھا ہوگا آپ نے۔ آج تک آپ نے یہی سنا کہ فلاں جناب ہمارے گھر کا نکاح پڑھتے ہیں، فلاں صاحب ہمارے یہاں نکاح پڑھتے ہیں، انہی کا نکاح سب سے اچھا مانا جاتا ہے ہمارے گھرانے میں، اور ان کے بغیر ہم جو ہے نکاح نہیں پڑھاتے۔ یہ سب تو سب کے یہاں ہے کہ ہم فلاں جناب جو ہے ہمارے یہاں کا نکاح جو وہی پڑھتے ہیں، جب تک وہ جناب زندہ رہتے ہیں وہ گھرانے کا سارا نکاح وہی پڑھتے ہیں، جس کو جس سے عقیدت ہو جائے۔ یہ دنیا میں ہے، دستور ہے، اور یہ اپنی اپنی عقیدت کی بات ہے، جس کو جس سے عقیدت رہتی ہے اسی سے پڑھواتا ہے۔ بھائی ہاں ہمارے گھرانے میں یہ ہے، یہ مطلب وہ وہی جناب پڑھتے ہیں، بھائی ہمارے یہاں کا نکاح جو ہے وہی پڑھ رہے ہیں۔ اب میں نے کہا نا کہ یہ تو اپنے اپنے عقیدت کی بات ہے، جس کو جس سے عقیدت ہو جائے وہ اس سے نکاح پڑھا، ٹھیک ہے، تو دنیا میں دستور ہے ہی۔ آج تک ہم نے سنا تو ضرور کہ آیت اللہ نے نکاح پڑھا، فلاں مولانا نے پڑھا، فلاں مولوی صاحب نے پڑھا، لیکن آج تک میں نے ایک نکاح ایسا بھی ہوا ہے جسے خود اللہ نے پڑھا۔ سبحان اللہ، واہ 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 سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ میں نے کہا یا اللہ تیری بہت ساری صفات تو سنی تھی، آج ایک صفت معلوم ہے تو نکاح بھی پڑھتا ہے۔ کہا ہم سب کا نکاح نہیں پڑھتے، بس ایک ہی نکاح ہے جس کو ہم نے پڑھا۔ ایک نکاح ہے جو وہاں پڑھا گیا۔ اچھا پھر اچھا وہاں جب پڑھا گیا تو ہو گیا نکاح، ختم ہو گئی بات، لیکن زمین پہ بھی پڑھا جیسا ایک ہی نکاح ہے جو دو مرتبہ پڑھا گیا، ایک مرتبہ آسمان پہ پڑھا گیا، ایک مرتبہ زمین پہ پڑھا گیا۔ وہاں تو اس نے پڑھ دیا، یہاں زمین پہ خود حضور نے نکاح پڑھا ہوگا۔ تو اب جب یہ دو نکاح ہوئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ جب وہاں ہو گیا تھا تو ہو گیا تھا، کہا نہیں مجھے حکم ہوا کہ یہاں بھی زمین پہ بھی ہو، اور جو وہاں ہوا اس کی بھی کاپی دکھا دو۔ سبحان اللہ، زمین پہ بھی ہو۔ اب سمجھ میں آیا، توجہ جا رہا ہوں کہ جب نس چلی تو دو طرح سے چلی۔ آئے 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 میں کہا لے کے آ رہا ہوں آپ، جب نسل چلی وہ دو طرح سے چلی، ایک وہ جو آسمانی تھی، سبحان اللہ، وہ جو زمینی تھی۔ سبحان اللہ، زمینی میں وہ سارے سادات ہیں جو اپنے آگے سید لکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آسمانی میں وہ گھرانہ ہے جس کے اجر رسالت کا پتہ ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، زمین میں بھی ہوا ہے تو وہ نسل بھی ایسی ہوگی کہ قیامت تک جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زمانہ سب نے لے ہی لیے تو جائے گی، لیکن یہ بھی نسل ایسی ہے کہ یہ بھی قیامت تک جائے گی۔ اچھا پھر ایسے میں ایک بات تو کبھی کبھی سوچنے کو دل کرتا ہے کہ واقعی بہت بڑا جملہ جو اس شادی سے مربوط ہے اور خود مولائے کائنات کا جملہ ہے، کسی اور کا ہوتا تو بات دیگر تھی، لیکن خود مولا نے فرمایا ہے۔ جس وقت رسول اللہ نے پوچھا کہ زہرا کو کیسا پایا، بڑا تاریخی جملہ ہے، یعنی حضور کا پوچھنا مولائے کائنات کا بتانا۔ سب سے پہلے تو حضور کا پوچھنا ہی سنت بن گیا کہ ہر باپ کو پوچھنے کا پورا پورا حق ہے۔ ایک سنت کہ بھئی یہی ہماری بیٹی کو کیسا پایا، پلٹ کے جو جواب دیا ہے وہ قیامت کا جواب ہے۔ حالانکہ ہم سب برابر اس کو دہراتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ میں نے زہرا کو اطاعت خدا میں بہترین مددگار پایا۔ یہ تو سبھی ذاکرین سے خطبہ سے آپ پوچھیں گے اطاعت خدا میں بہترین مددگار، بڑا
یعنی اہم ترین جملہ ہے جس کو اس موقع پہ دہرایا جاتا ہے کہ جب اس وقت مولا سے پوچھا تو یہی کہا ذات خدا میں بہترین مددگار پایا. لیکن یہ کہہ کون رہا ہے؟ ہائے 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 سبحان اللہ مددگار یہ کہہ کون رہا ہے؟ جو ساری کائنات کا مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، جس کو ہم صبح سے شام تک اٹھتے بیٹھتے پکارتے ہیں مدد کے لیے، مولا آئیے مدد کو. وہ کہہ رہا ہے میں نے زہرا کو اطاعت خدا میں بہترین مددگار پایا. مولا یہ تو ہم جیسے لوگوں کی بات ہے کہ صبح نہیں اٹھ پاتے، نماز کے لیے اس کا سہارا لیتے ہیں، بھئی الارم سیٹ کر دیں تاکہ آپ کھل جائے. اچھا بھئی آج دیر سے سو رہے ذرا جگا دینا مجھے. اطاعت میں یہی سب مددگار کی ضرورت ہوتی ہے کہ بھئی ہم صبح میں ہو سکتا ہے کہ آگ لگ جائے، آپ ذرا خبر رکھیے گا. لیکن وہ جو راتوں کو ہزار ہزار تکبیریں کہتا ہو، وہ کہہ رہا ہے کہ میں اطاعت میں بہترین میرے لیے مددگار. اللہ اکبر. جملے کی قیمت کا اندازہ لگانا ہو، جملے کی قیمت کا اندازہ لگانا ہو کہ جناب زہرا کے بارے میں خود اللہ نے مشکلات کا یہ فرمان کہ اطاعت خدا میں بہترین مددگار پایا. دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو شخصیت ہے، کیونکہ خود حضور بھی فرما چکے اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی کفو نہ ہوتا. کفو کا کیا مطلب ہے؟ کفو کا کیا مطلب ہے؟ یہ دونوں انگلیاں ہماری، یہ کفو نہیں ہے، کیونکہ ایک چھوٹی ایک بڑی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی کفو نہ ہوتا. یعنی ہم پلہ بالکل کہیں کوئی فرق نہ ہو، لیکن اس کو اگر پلٹ دیجیے تو بات ایک ہی ہوتی ہے. لیکن یہ نہیں کہا کہ اگر زہرا نہ ہوتی تو علی کا کوئی کفو نہ ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی کفو نہ ہوتا. پلٹنے میں بھی کوئی معنی میں کوئی بہت فرق نہیں. لیکن یہ رسول کی زبان پر جانے نثار ہو جائے. فرماتے ہیں اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی کفو نہ ہوتا. اب علی کی شخصیت کو دیکھنا پڑے گا، علی ہے کیا؟ فضائل کی اس میران اور انتہا پر جہاں جتنے فضائل آپ سوچ سکتے ہیں مولا کے، اب میں گنانے لگوں تو کئی منٹ تو اسی میں چلے جائیں. اب جتنی فضیلتیں آپ کے ذہن میں آ رہی ہے، اس کمال پر علی ہوتے ہوئے حضور فرما رہے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی کفو نہ ہوتا. اس کا مطلب کہ علی جس منزل پر ہے، اگر زہرا اس منزل پہ نہ ہوتی. اب اس کو میں ایک مثال سے ثابت کروں تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات اتر جائے. مثالاً وہ واقعہ بھی مثالاً آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ اس جملے کی کچھ قیمت ادا ہو. ورنہ تو فضائل تو ایک فضیلت بھی اٹھاؤں مولا کی اور اس کے بعد تجزیہ کروں تو بڑا لمبا وقت ہے اس کے لیے. لیکن ایک واقعہ صرف ہلکا سا اشارہ کروں گا تاکہ آپ کے ذہنوں میں آ جائے. ایک موقع ایسا آیا، ٹھیک، ایک موقع ایسا آیا اور تاریخ کا بڑا مشہور واقعہ ہے، بہت سنا ہوگا آپ نے. لیکن اس جملے کی قیمت پہچانیے کہ اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی کفو نہ ہوتا. بڑا مشہور واقعہ ہے. ایک بڑھیا کو لوگوں نے تیار کیا، جعلی مردہ لے کے آ گئے. آپ نے اب تک مردہ تو سنا ہوگا لیکن جعلی مردہ، جعلی مردہ بنا کے لے کے آ گئے. اچھا ایسے منصوبے کے لیے بڑھیا یا بڈھا ہی ملتے ہیں. یہی بیچارے نظر ہوتے ہیں ایسی سلسلے سے. تو وہ خیر وہ لے کے آ گئی اور بڑا مشہور ہے کہ مولا کے سامنے لا کے رکھ دیا. یا علی نماز میت پڑھا دیجیے. اچھا جیسے ہی کہا تھا کہ مولا سے نماز میت پڑھا دیجیے، وہ مولا کو چاہیے تھا کہ مطلب ٹھیک ہے لے آیا کوئی بات نہیں. کہا اس کے وارث کون ہے؟ وارث. میں نے کہا مولا جب لا کے تیار کر کے رکھی دیا تو پڑھا دیجیے اس کو. وارث کچھ نہیں. یہ سنت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں بتلانا چاہتا ہوں کہ مردے کا وارث جو ہوتا ہے اس کا قریبی ہی کوئی ہوتا ہے. اور اس کا وارث کون ہے؟ آگے بڑھ کے میں ہوں اس کی وارث، میرا بیٹا ہے، کیا میں پڑھا دوں؟
نماز میت پڑھا دوں؟ یہ میرے نوجوانوں، یہ نام تو نماز کا ہے، لیکن نماز کا کوئی حصہ ایسا نظر نہیں آتا جس سے مکمل نماز سمجھی جائے. نہ تو رکوع ہوتا ہے، نہ سجدے ہوتے ہیں، لیکن نماز کہہ کے کہا جاتا ہے. نماز میت بہت سنا ہوگا آپ نے، نماز میت فلاں کی نماز میت پہ جا رہے ہیں، ان کی نماز میت پڑھنے جانا ہے. ارے بھیا، نہ سجدہ ہو رہا ہے، نہ رکوع ہو رہا ہے، یہ کون سی نماز ہے؟ اب یہ بات کہیں سے کہیں نکل جائے کہ میں اس کو وہیں پہ روک رہا ہوں کہ اس وقت کہا کہ پڑھا دوں. اس نے بھی کہا ہاں ٹھیک ہے، پڑھا دیجیے. میں نے کہا مولا اجازت مل گئی تھی، پڑھا دیتے، کون سا تھا کہ پڑھا دوں. عجب نہیں، مولا پکار کے گئے کہ جس وقت میں یہ کہہ رہا تھا کہ نماز میت پڑھا دوں تو اس کو میت بنا رہا تھا میں. ادھر وہ سامنے جو ہے جالی جو آیا ہوا تھا نا، جالی وہ لیتا ہوا ہے، اس کو تو لائی اسی لیے گیا تھا. نماز تمام ہوئی اور پیچھے سے جو منصوبہ بنا کے آئے تھے وہ ایک دم چہک کے آئے. ارے دعوت تو یہ ہے، سلونی قبلہ، پوچھو جو کچھ بھی پوچھ رہا ہو، پوچھو. ارے ایک چادر کے نیچے کا تو پتہ نہیں آپ کو، کیا پوچھو. اور بڑے خوشی کے ساتھ آئے کہ چادر کے نیچے کا ہی آپ کو نہیں معلوم. آپ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ سلونی قبلہ میں. کہا ذرا جا کے چادر ہٹا کے تو دیکھ. آپ جو چادر ہٹا کے دیکھا تو جس کو تیار کر کے لائے سب سے پہلے بڑھیا چیخی. بھائی میرے ساتھ یہ جو ہو گیا نا، یہ تو تم لوگ کیا اندازہ، تمہیں کیا اندازہ، میں نے تو بیٹا کھو دیا. یہ کیا ہو گیا، یہ کیا بنا بھائی، تمہارے منصوبے کے چکر میں ہم نے تو بیٹا کھو دیا. اچھا بھی چاہیے کیا تھا اسے؟ جب یہ سب ہو ہی گیا تھا تو چلی جاتی، ٹھیک ہے ہو گیا، پر مردہ ہو گیا، بیٹی ہو گئی نماز. لیکن مولا کے قدموں میں لپٹ گئی. میں نے کہا جا گھر جا. اب مولا کے قدموں سے کیوں لپٹی ہے؟ کہا جو اس منزل میں لانا جانتا ہے وہ اسے جلانا بھی جانتا ہے. حضرت محمد علیہ اس وجہ سے سنایا تاکہ آپ کا ذہن حاضر ہو جائے. کیا فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی کفر نہ ہوتا. یہ تو ہے گھر کے باہر کی بات. اسے تو ساری دنیا نے دیکھا کہ علی کا کمال یہ ہے، علی کی فضیلت یہ ہے، علی جو چاہے ہو جائے. اچھا یہ اختیار تو گھر کے باہر کا تھا، لوگوں نے دیکھ لیا. یہ اختیار اگر آپ جا رہے ہیں پوری طریقے سے متوجہ ہے، ابھی ٹائم بہت نہیں ہوا، سونے کا ٹائم نہیں ہے یہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں اگر دیکھا لوگوں نے تو گھر کے باہر دیکھا. مولا کی فضیلت کو جملہ یاد ہے نا، اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی مفو نہ ہوتا. یعنی ہر فضیلت میں جناب زہرا برابر کی. سبحان اللہ. یہ تو فضیلت مولا سے مخصوص تھی، لوگوں نے دیکھ لیا باہر. اب شہزادی کی فضیلت کوئی ایسی برابر کی ہو تو سمجھ میں آئے کہ اگر علی نہ ہوتے تو کوئی فضیلت ایسی دکھائی دے تب تو سمجھ میں آئے کہ اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی گفتگو نہ ہوتا. اب اندر کی بات کون جانے. اللہ نے کہا میں اہتمام کروں گا. اگر باہر یہ ہوا ہے واقعہ تو نہ صحیح اندر بھی یہ واقعہ ہوگا. سبحان اللہ. یہاں تک کہ یہودی آیا. سبحان اللہ. یہ آیا نہیں بلکہ بھیجا گیا ہے. حالانکہ بہت سارے لوگوں سے لفظ اعتراض ہے. میں کہوں تو لفظ اعتراض لفظوں سے مت کھیلا کیجیے. ہمارے کچھ ایسے لوگ ہیں نا کہ ان کو فضیلتوں کی باتیں جہاں آتی ہیں، معجزات جہاں ہوتے ہیں، ان کا اندر کا پتہ نہیں کون سا خمیر ہے، بیدار ہو جاتا ہے. ارے یہ کہانی قصے کی باتیں، ارے یہ کہانی اور یہ کہانی. ایک ایلیمنٹ ہمارے یہاں یہ بھی پیدا ہے. وہ بہت جلدی بڑے جذباتی ہو جائیں گے، جیسے ان سے زیادہ عقیدت مند کوئی نہیں ہے. کہانی کر کے گھر گھر میں پڑھا جا رہا ہے. یہ کہانی بھیا کہانی کا لفظ ہٹا تو موجزہ کہو اسے. سبحان اللہ. بگڑنے گاؤں سے گھبرانے کی کیا بات ہے؟ موجزہ کہیے آپ.
نہ کہیے کہانی ٹھیک ہے کسی نے لکھ دیا ہوگا غلطی سے لکھ دیا ہوگا اس کو غلطی پہ محمول کر دیجیے چھوڑ دیجیے لیکن اس کو اس نظر سے دیکھنا یہ آپ کیا کہ کہانی حالانکہ ہمارے گھروں میں کچھ چیزیں جو ہے ہماری عورتوں نے بہت سوچ سمجھ کے رکھا ہے بزرگ عورتوں نے یہ فضیلت دہرائی جائے تاکہ اس کی برکت حاصل ہو حدیث کے ساتھ کیوں پڑھتے تو یہ موضوع اگر دہرایا جائے تو اس کی برکت آئے نہ کہ لفظوں سے ہمارے نوجوان کچھ ایسے بیچارے اس میں جذبات پا جاتے ہیں اچھا خیر یہودی آیا تھا آنے کے بعد اس نے کہا میرے گھر میں ہے شادی اور میری خواہش یہ ہے کہ دختر رسول کو لے کے جائیں آیا تو سب سے پہلے رسول کے پاس آیا سبحان اللہ آنے کے بعد اس نے جیسے یہ کہا تو حضور کو کیا چاہیے تھا اچھا ٹھیک ہے میں مثلا مولا کو بلاؤں گا کہہ دوں گا ٹھیک ہے بھیج دیں لیکن آپ نے عجیب قیمتی جملہ ارشاد فرمایا فرماتے ہیں کہ جناب زہرا کے لیے اجازت علی سے دو سبحان میرے پاس آئے تمہاری محبت اپنی جگہ پہ لیکن آپ جناب زہرا کے لیے کہا کہ آپ زہرا کی ذمہ داری علی پر ہے علی سے سبحان اللہ سبحان علی سے جا کے میں رک کے بس ایک جملہ کہہ کے تیزی سے پڑھ جاؤں وہ کہا مطلب کہنے کے لیے اس وقت سے زیادہ موضوع بات نہیں اگر فقط اس پورے واقعے میں موضوع میں کچھ اور لیا جائے نہ لیا جائے ہر گھر والا یہ سوچ کہ بیٹی کی شادی کے بعد باپ کو اتنی مداخلت نہیں کرنی چاہیے تو شاید کہ بہت سارے سبحان اللہ یہ کہا نہیں بلکہ پورا ایک میسج دے دیا وہ ذمہ داری علی کی اچھا مولا کے پاس آیا اس جانے کے بعد آپ نے کہا یہ بات کیسے سے ہے میں چاہ رہا ہوں میرے گھر میں اگر ان کے قدم جو ہے آ جائے تو کیا برکت ہوگی اب چاہتے تو مولا کائنات فوراً یہ کہہ سکتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی راضی ہوں کوئی بات نہیں میں جا کے لیکن عجیب جملہ قیمتی یہاں بھی ہے فرماتے اچھا میں زہرا سے مشورہ کر اگر علی نہ ہوتے زہرا کا کوئی مشورہ ہوتا یہ ہے مزاج شناسی کہ جناب بطول کو مولا سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا تھا چاہتے تو پورا حق وہ جو اختیار تھا وہ استعمال کر سکتے تھے کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے میں کہہ دوں گا چلی جائے گی نا میں پہلے جاتا ہوں بات کرتا ہوں آپ جو آئے مولا فرمایا کہ ایسی سی بات ہے وہ یہودی آیا ہوا ہے تو آپ نے فرمایا ابوالحسن آپ کو تو اچھی طریقے سے معلوم ہے کیا کیفیت ہے گھر کا جوڑا الگ ہوتا ہے کہیں آنے جانے کا جوڑا الگ ہوتا ہے اللہ اکبر جانے نثار ہو جائے مسکرا کے فرماتے ہیں مگر زہرا ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کا اختیار کہاں تک ہے مجھے اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ آپ کا اختیار کہاں تک ہے وہ جس نے عید کے دن جوڑے منگائے تھے اس کے لیے جبرائیل جوڑے لے کے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ اور پھر بڑا قیمتی اور اس موضوع کے اندر نہ بیان ہوں پھر مولا نے خود بھی کہا اور حضور کے لیے بھی ہے کہتے ہیں کہ دنیا کے لوگوں کے لیے آرائش کی چیزیں دنیاوی ہوتی ہیں اور وہاں کے لوگوں کے لیے آرائش کی چیزیں وہاں کی ہوتی ہیں اور میں مختصر کر کے بس آپ کی خدمت بیان کروں کہ جس وقت آپ تشریف لے گئیں اب وہ سب آپ نے آپ کا پڑھا ہوا ہے بار بار آپ مجھے وہ دہراتے دلہن اس دنیا سے اس کی روح جو ہے خصوصاً سے پرباد کر گئی تھی آپ کے دعا کی برکت سے اس کی زندگی لوٹی ادھر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کی وہ پھر باحیات ہوئی دلہن مردہ تھی زندہ ہوئی اب میں کس چیز کے لیے آپ کو یہاں تک لے کے آیا وہی بات کہ اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی نہ ہوتا یعنی باہر کی زندگی میں مولا نے اس مردے کو دلا کے بتایا اختیار یہاں تک ہے
فضیلت کی بات تھی کہ اگر نہ ہوتے تو شہزادی کا کوئی کفو نہ ہوتا. اور یقین جانے کی کائنات میں ہمیں یہ جو موتی آبدار ملا ہے نا کعبے سے، اس کا بھی واقعی جواب نہیں ہے. اب اس اہل بیت کے گھرانے میں جو دوسری ہستی ہے جس کا تعارف اس انداز سے کرانا مقصود ہے کہ واقعی علی کی فضیلتیں ایسی ہیں کہ وہ تو حضور نے کہی دیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی کفو نہ ہوتا، لیکن کائنات میں یہ شخصیت ایسی ہے کہ جب تک زندہ رہی، اس کی تلوار لڑتی رہی، اس دنیا سے گئے تو آج ان کی فضیلتیں لڑ رہی ہیں. جب تک زندہ رہے کوئی بہادر سے بہادر انسان نہ ٹھہر سکا، کسی کے قدم نہ رکے. اور آج اور بلکہ میں تو جملہ کہوں آپ کی یعنی اس انداز کی سماعت کو دیکھ کے کہ اس زمانے میں ایک پورا گروہ، ایک طبقہ ایسا بھی تھا جو بڑے فخر سے کہتا تھا انہیں دیکھو یہ فلاں جنگ میں علی کے سامنے پڑ گئے تھے لیکن زندہ بچ گئے. یہ پورا طبقہ اس وقت موجود تھا، ایک جنگ میں یہ بالکل سامنے پڑ گئے تھے لیکن ان کی فضیلت یہ ہے کہ زندہ بچ کے چلے. پورا ایک طبقہ، پورا ایک طبقہ ایسا تھا. اچھا پھر کبھی کبھی ہمارے نوجوان سوچتے ہیں کہ کیا واقعی جو اتنی فضیلتی تھی اس کی تمنا خود مولا کو تھی؟ نہ، اگر اس کا تجزیہ اگر اس طریقے سے بھی کریں کہ اگر واقعی اگر خواہش مولا کی یہ تھی تو مولا کو اس تک جانا چاہیے. کسی چیز کی خواہش ہوتی تو انسان ادھر جاتا ہے. مثلا اگر آپ کہیں کہ صاحب وہ خیبر میں علم، تو اب علم سے پوچھا جائے کہ یہ مولا کی تمنا پہ ہے یا خود علم کو مولا کی تمنا ہے؟ سبحان اللہ. بھئی اگر سب کی طرح یہ بھی مانگنے جائے سبحان تو اللہ. ان کو علم کی تمنا ہے. اگر ناد علی پڑھ کے ولایت کی انگوٹھی اگر دینے کے بعد انتظار کر رہے ہو کہ آئے تب تو ٹھیک ہے کہ آئے ولایت کی ان کی تمنا ہے کہ آیت ولایت جو ہے ہماری شان میں نازل ہو. لیکن اگر کوئی سائل آ کے انگوٹھی لے کے چلا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت کو خود تمنا ہے کہ ہم علی تک پہنچیں. اچھا یہ سب ساری فضیلتیں اپنی جگہ میں ایک ایک کر کے میں کہاں تک آپ کو سناؤں. ایک فضیلت ایسی ہے مولا کی کہ اب اس کے لیے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ تو کہیں چل کے نہیں جاتا. اب کہیے آپ، ابھی تک تو آپ سمجھا رہے تھے کہ علم اگر لینے کے لیے جائیں تو ان کو تمنا علم دینا، خود رسول ان کو بلا کے دیں، جس کا مطلب کہ علم کو تمنا ہے کہ علی کے ہاتھوں میں جاؤں میں. یہ سب تو آپ سمجھا سکتے ہیں بھائی، لیکن ایک چیز ایسی وہ اپنی جگہ سے ہلتی ہی نہیں. اب اس کے لیے تو جانا پڑے گا. کعبے کی ولادت. سبحان اللہ. اب وہ فضیلت ایسی ہے کہ کعبہ تو آج تک کسی کے دروازے پہ گیا نہیں، وہاں تک تو جانا پڑے گا. میں نے کہا ہاں اسی لیے شاید اللہ نے بھی ایسا اہتمام کیا کہ اگر ماں دروازے سے آئے تو علی کو تمنا کرے گی اگر نیا گھر بنتا ہے. زینب مستر کس کی دختر؟ طالب و جعفر کس کے برادر؟ کس نے امداد پیمبر؟ کون علمدار ہے پتھر پر؟ بانٹتا روٹی در در جا کر. حیدر 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 حیدر. نعرہ اور ایک بات بس آخری بات میں کر کے گفتگو وہیں سمیٹ دوں. ایک چیز تو طے ہے، بچنا چاہے جتنا چاہے کوئی اس ذات اقدس سے، لیکن بنیادی طور سے اگر آپ دیکھیں نا اس وقت فرقے چاہے جتنے ہوں مسلمانوں میں،
3 گروہ ہیں. اب انہیں کو آپ اپنے انداز میں فرقے کہہ لیں، بھائی ٹھیک ہے جتنے بھی بن گئے اور حضور کی حدیث کے مطابق 73 ہو ہی جائیں گے، وہ سب اپنی جگہ پہ، لیکن بنیادی انہیں سے سب نکلے ہوئے ہیں، باقی جو ہے سب شاخیں ہیں. لیکن یہ شخصیت سب کے یہاں ہے، کوئی اس کو مائنس نہیں کر سکا. کوئی مولا کو معصوم نہیں مانتا، اس پہ جھگڑا نہیں ہے. بھئی کوئی مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا. کوئی حاجت روا مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا. کوئی مشکل کچھا مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا. کوئی امام مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا. لیکن 5 ایسی صفتیں ہیں مولا کی، پنجتنی صفتیں، سبحان اللہ، وہ سبحان سب کے یہاں اللہ، کام ہے. واہ 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 واہ. اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے کہ کوئی معصوم نہیں مانتا، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا امام جو ہے معصوم ہوتا ہے. میں نے کہا کہ وہ چیزیں جو بالکل کامن ہیں. مسلمانوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اتنا بتا دیں کہ صاحب مولا کو ہمارے، ٹھیک ہے ہم لوگ مولا ان کو مانتے ہیں، ہم یہی کہہ کے پکاریں گے کہ ہمارے مولا کو، یعنی جو اپنے لفظوں میں کہوں جو کم سے کم تعریف ہے، بالکل کم سے کم تعریف ہے، جس میں سب مشترک ہیں، اس کی میں بات کرتا ہوں. تو باقی چیزوں میں اگر آپ کنٹروورسی پھیلا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں اس کو ہٹا دیتے. سب سے پہلے یہ طے کر دیجئے کہ علی مسلمان ہے یا نہیں ہے. کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مسلمان نہیں ہے. کوئی انکار نہیں کر سکتا اس بات کا. علی صحابی ہے یا نہیں ہے. ٹھیک. علی رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہیں کہ نہیں ہے. علی رسول کے داماد ہے کہ نہیں ہے. علی خلیفہ ہے کہ نہیں ہے. اب یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس سے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا. باقی ٹھیک ہے وہ جو ساری فضیلتیں اس میں تو انکاری ہو سکتا ہے کہ بھئی ہم کو، بھئی ماننے کو تو کوئی خدا بھی مانتا ہے. کیا کہنا، ماننے کو تو کوئی خدا بھی مانتا ہے. سبحان اللہ. کوئی مشکل کچھا کہہ رہا ہے، کوئی حاجت روا کہہ رہا ہے، کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہے، آپ جھگڑا کر سکتے ہیں کہ صاحب ہم تو نہیں مانتے ان کو. لیکن یہ جو پنجتنی سے بات میں نے بتائی ہے، اس سے تو کسی مسلمان کو انکار نہیں ہو سکتا. جب کسی مسلمان کو اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ یہ 5 صفات ایسے ہیں کہ اس سے واقعا کسی کو انکار نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ کے چچا زاد بھائی نہیں ہے، وہ رسول کے داماد نہیں ہے، وہ خلیفہ نہیں ہے، وہ صحابی نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. اچھا، جب یہ 5 چیزیں سب کہتے ہیں کہ یہ تو سب کے ہاں کامن ہے، تو یہ اتنا بتا دیجئے کہ یہ جو 70 سال تک ممبروں سے برا بھلا کہا جاتا رہا، وہ کون سا گروہ تھا؟ آپ کہہ رہے کہ مسلمانوں میں یہ تو سب کے ہاں کامن ہے، تو وہ گروہ 70 سال تک ممبروں سے علی کو برا بھلا کہتا رہا، وہ گروہ کون تھا؟ وہی ہے اسی کو بولنے کی ضرورت ہے. کائنات پہ لانے، اسی لیے ہم کہتے ہیں، اکثر یہ بحث ہوتی ہے کہ یہ فضائل کب تک پڑھے جائیں گے، فضیلتیں کب تک بیان کی جائیں گی، اور مولا کے فضائل کب تک سنتے رہیں گے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اور ان کو یہ بھی گرہ گزرتا ہے. اچھا ایک بھیا ایک بات بتاؤ کہ ہم لوگوں کی جو ایوریج لائف اس وقت چل رہی کورونا کی وجہ سے تو اور سب سمٹ گیا. کورونا تو سارا سب کچھ بدل دیا. پھر بھی جو بھی 60 70 80 اس سے اوپر جانے پہ تو کوئی پلس معاملہ جتنا بڑھتا جائے گا سمجھ لیجئے کہ وہ تو آپ کے کچھ نصیبی ہے. باقی یہی ہے ایوریج لائف، 70 سال 80 سال جو جیتے. یعنی ایک مختصر سی مدت اگر طے کر لیجیے کہ 60 70 سال ہمیں ملے ہوئے ہیں، اور ادھر میں نے بتایا کہ 70 سال تک ممبروں سے مولا کو برا بھلا کہا جاتا رہا. یہ تو آپ نے بہت سنا ہوگا، ممبروں سے جو ہے اس طریقے سے سب کچھ ختم کیا جاتا تھا مولا پہ. 70 سال تک. یہ کون سے لوگ تھے؟ بنی امیہ کے دسترخوان پر روٹیاں توڑنے والے. اگر 70 سال تک ممبروں سے مولا کو برا بھلا کہتے رہے تو ابو طالب کے دسترخوان کی روٹیاں توڑنے کے دسترخوان کی روٹیاں توڑنے والے کا یہ بھی حق نہیں فضائل کو ہم 60 70 سال اپنی زندگی وقت کریں. مولا یہ آپ کے لیے، مولا یہ آپ کے لیے.
رکھا ہی کیا ہے، کیا رکھا ہے نہ جانے کتنے آئے اور کتنے چلے گئے. مولا سلامت رکھے آپ ذکر علی کے سائے میں اسی طرح زندگی گزارتی رہے. اب یہ مومن کے انتقال کی خبر جو دی ہے، آپ سب سے گزارش ہے کہ ظاہر مظلوم کربلا کے غم کے ایام ہیں، خصوصی دعا کریں کہ اس کے لیے وہ آسانی پیدا ہو کہ یہاں سے اس کی میت جو ہے وہ ہندوستان جا سکے اور ان کے تمام ورثہ کو صبر جمیل باقی اعلان بھی آپ نے سب سن ہی لیا ہے. میں ایک مرتبہ اس کی تجدید یوں کر رہا ہوں کہ جمعے کا جو پروگرام ہے جو آنے والے جمعے کو دوپہر کا وہ مومنین سلطان پور کی جانب سے ہمیشہ کی طرح دوپہر میں یہاں ہوگا. تو انشاءاللہ اس میں آپ شریک ہوں مجلس میں، کیونکہ یہ یعنی ایک طریقے سے یوں کہہ لیں کہ محرم کے بعد کا پہلا جمعہ کافی عرصے سے یہ مومنین کر رہے ہیں. تو آپ سب سے درخواست ہے کہ ضرور تشریف لائیں. ہاں عزیزو، بس جہاں فضیلتوں کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ واقعی ہماری زندگی بہت کم ہے کہ ان کے فضائل دنیا تک پہنچائے. مسائب بھی اتنے ہیں کہ ابھی تو ایک حصہ بھی ان کے مسائب پر نہیں پہنچا پائے ہم. یہ جتنے شعرا ہمارے بیٹھے ہوئے اللہ اس سب کے زور قلم میں اضافہ فرمائے، نوحے لکھتے ہیں، یہ درد سمیٹتے ہیں، واقعات کو لے کے اس درد کو سوچتے ہیں کہ کسی طرح سے ذہنوں میں جتنے نوحے لکھنے والے ہمارے شعرا ہیں ان کو معلوم ہے کہ جب کوئی واقعہ ان کے ذہن میں ہے اس کو ترتیب دینا ہے. اچھا، نوحے کا خاصہ یہ ہے کہ اس کا ایک مصرع بھی پڑھ دیا جائے تاکہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. یہی ہے نوحہ کہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو گزار کربلا کی ایک شان یہ بھی ہے، انسان جسے دیکھے ہوتا ہے اس کا غم زیادہ مناتا، جسے دیکھے نہیں ہوتا اس کا غم نہیں مناتا. کسی بچے سے، ایسے بچے سے پوچھئے جس نے اپنی ماں کا دیدار ہی نہ کیا ہو، بچپن میں ماں کا انتقال ہو گیا، بالکل بچپن، اس کو یاد بھی نہیں کہ کب ہماری ماں گزر گئی. اب ظاہر اس کو جس نے بھی پالا ہوگا، چاہے خالہ نے پالا ہو، دوسروں نے کسی نے پالا ہو، جب اس کا انتقال ہوگا تو بہت روئے گا. آپ پوچھئے اسے کہ اپنی ماں کے انتقال کے تمہیں خبر تو ہے لیکن تم ان کے اوپر اتنا نہیں روئے. ہم ان کو دیکھا ہی نہیں ہے، ہماری پرورش خالہ نے کی ہے، ان کو تو دیکھا ہے میں نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز یہ بھی ہے غم کے سے مربوط کہ جس کو انسان دیکھے ہوتا ہے اس کا غم زیادہ بناتا ہے. اور عزیزو، جتنا زیادہ دن گزرتے جاتے غم ہلکا ہوتا جاتا ہے. یہ بھی غم کا خاصہ ہے. خاصیت یہ ہے کہ جو غم شروع میں ہوتا ہے کسی کے جانے کا وہ 40ویں تک نہیں ہوتا. 40ویں کے بعد جب برسی آتی ہے تب بھی اتنا غم نہیں ہوتا. یہ واحد کربلا ہے عزیزو کہ 1400 سال کے بعد آج بھی غم ویسے ہی تازہ دکھتا ہے. محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، گھر سے رونے کی صدائیں ہم نے دیکھا نہیں کہ قاسم کا لاشا کیسے مقتل میں، ہم نے دیکھا نہیں کہ مظلوم کربلا کس طریقے سے لاشا اٹھا کے لے کے آئے. لیکن آج بھی جب رودات بیان کرنے والا ابھی چند لفظیں بیان کرتا ہے ہماری چیخیں بلند ہونے لگتی. شہزادی آئیے پرسے، شہزادی یتیم حسن کا پرسہ لیجیے، بی بی جناب فرما. ارے جب دشمن کہہ رہا تھا جیسے لگتا تھا کہ بدلی سے نکل کے چاند آ گیا ہو تو آپ کی بھی بتائیں. اس گھرانے میں بھتیجوں کو پالنے کا چلن تھا. جناب ابو طالب نے حضور کو پالا، حسین نے اپنے بھتیجے قاسم ابن حسن کو پالا، جناب زینب نے علی اکبر کو پالا. اب سمجھ میں آیا کہ جب قاسم آئے اجازت کے لیے تو حسین نے اختیار رونے کیوں لگتے تھے. اے میرے لال، تو بھیا کی نشانی ہے، میں کیسے اجازت دے دوں؟ حتیٰ کہ وہ تاریخ کہ خود شہزادے نے لے جا کے وہ تعویذ رکھ دیا. تعویذ کا کھولنا تھا، پڑھتے ہی مولا نے بس ایک جملہ کہا، بھیا کس جگر سے میں اجازت دوں؟ لیکن یہ تحریر دیکھ کے اب نامہ تو لے آیا میرا قاسم. اب جو گلے مل کے روئے تو تاریخ کہتی ہے اتنا روئے، غش میں چلے گئے. جب کوئی غش میں جاتا ہے تو پانی
بھی پرسہ دیجئے، جناب فروا کو پرسہ دیجئے، اور اس زمانے کے امام کو پرسہ دیجئے جو غیبت کے پردے میں بیٹھا ہوا خون کے آنسو رو رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس وقت جناب قاسم کو بھیجنے لگے ہیں نا، تو چونکہ جناب قاسم کے بدن پر کوئی زرہ نہیں آ رہی، اتنے کمسین سے کوئی زرہ جو ہے جناب قاسم، آخر میں خود جناب قاسم فرماتے ہیں چچا زرہ کی کوئی ضرورت نہیں، میں ایسے ہی حملہ کر دوں گا۔ اب سمجھ میں زرہ ہوتی کس لیے ہے؟ زرہ کا کام یہ ہے کہ دور سے آتے ہوئے تیروں کو روکنا، یا اگر کبھی گھوڑے سے کوئی گرے تو گھوڑے کی ٹانپوں سے پامال نہ ہونے پائے۔ ہائے عزادارو، یتیم نامی گرامی پہلوان جس کو حق شادی کہتے ہیں، اس کے 4 بیٹے تھے، 4۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے اس نے ایک بیٹے کو بھیجا، پھر دوسرے بیٹے کو بھیجا، اس طریقے سے 4 بیٹے فنار ہو گئے جناب قاسم کے ہاتھوں۔ اب جو خود آیا ہے، ایک مرتبہ خیمے کے دروازے پہ کھڑے کھڑے مولا ابو الفضل عباس نے آواز دی، اے میرے لال قاسم۔ تاریخ کہتی ہے کہ وہ تاریخی حملہ کیا ہے کہ ادھر وہ زمین پوش ہوا، اس کے بعد عمر شاہ چلایا، بس آخری جملے ہیں عزادارو، میری طرف متوجہ، میری طرف دیکھیے گا، جیسے ہی وہ چلایا کہ یہ بنی ہاشم کا جان ہے، اس طریقے سے قابو میں نہیں آیا، اس پر ویسے ہی حملہ کرو جیسے حملہ پر جنگ احد میں حملہ کیا تھا۔ ارے قبیلہ آگے بڑھا، ارے اس نے پیچھے سے نیزے کا وار کیا، ارے قاسم سے گھوڑے پہ سملا نہ گیا۔ اے عزادارو زمین پہ آئے، آتے آتے آواز دی، اے ابو جان مدد کو آؤ، حسین گھوڑے پر بیٹھے، تیزی سے رزمدار پہنچے، لیکن ادھر کی فوجیں ادھر کی فوج۔ قاسم زندگی میں پامال ہوتے رہے، حسین قریب جا کے آواز دیتے، میرے لال آواز دو بیٹا کہاں ہو؟ ارے آواز آئی چچا، اے چچا ہم نے حسین پہنچے، اے میرے لال میرے آنے میں بڑی دیر ہو گئی۔ ارے چادر لے کے لاشیں کو اٹھایا، خیمے میں لائے، ماں نے دیکھا، ارے میرا لال دولہا بن کے آ گیا، جس کے ارمان تھے کہ سہرے کی ارے وہ خون میں نہایا۔ وويلا سد وويلا وخاسما وويلا وخاسما وويلا وخاسما وويلا وقاسما وويلا وخاسما وويلا وقاسما وويلا وخاسما وويلا وخاسما وويلا وخاسما وويلا وخاسما وويلا وخاسما وويلا وخاسما وويلا وقاسما وويلا وخاسما وويلا وقاسما وويلا وخاسما وويلا وخاسما وويلا وقاسما وويلا وخاسما وويلا وخاسما وويلا
خدا